اچھا تو دیکھیں آپ نے بات کی کہ کس طرح سے کیا مودی کامیاب ہوگا دھوکہ دینے میں. دیکھیں یہ تو ان کے خمیر میں گدا ہوا ہے. دھوکہ، ڈسیپشن، انفارمیشن مینیپولیشن، ڈسیپشن، یہ سارا یہ بیسیکلی جو چانکیہ تھے جو موریان ڈائنیسٹی کے جو ہے وہ ان کے جو ہے ایڈوائزر رہے، یہ ان کا آرٹ تھا. انفارمیشن مینیپولیشن یعنی گوئبل سے اور میکاولی سے بہت پہلے کی باتیں ہیں یہ. ان سے میکاولی سے 1000 سال پہلے کی بات ہے کہ وہ آرٹ آف ڈسیپشن یہ اس کے فالورز ہیں. تو یہی تو مودی نے کیا ہے نا کہ کس طرح سے اس نے مینیپولیٹ کیا انفارمیشن کو کہ جو پہلگام میں ہوا، پھر جس طرح سے ایک نیریٹو بنایا گیا، یعنی جھوٹ پہ مبنی ایک نیریٹو، پھر اس کے اوپر ایک اور جھوٹ بولا کہ جی ہم نے آ کے ٹیررسٹ کیمپ کو ٹارگٹ کیا، سب دنیا نے دیکھ لیا، وہاں بچے جو ہے وہ شہید ہوئے، وہاں خواتین شہید ہوئیں. یہ ایک جھوٹ بولا. پھر اس کے اوپر جو ہے دوسرا جھوٹ جب پاکستان نے جو ہے وہ جوابی کارروائی کی تو بالکل وہ ایسے بن کے بیٹھ گئے کہ جی جیسے کچھ نہیں ہوا. آج ایک اور جو انہوں نے نئی کہانی گڑھی وہ اودھم پور کے اس ایئر بیس پہ چلے گئے کہ جہاں پہ کہ جی یہ دکھانے کے لیے کہ دیکھیں یہ تو یہاں پہ تو کچھ نہیں ہوا. لیکن مزے کی بات یہ کہ وہ چیزیں خود بخود آ جاتی ہیں نا کہ وہ S-400 جو ان کا میزائل ڈیفنس سسٹم تھا اس کے لانچر کو بیک گراؤنڈ میں رکھ کے انہوں نے تصویر تو کھینچی، لیکن مزے کی بات یہ کہ وہ لانچر کے پیچھے جو ریڈار سسٹم ہے، جو کمانڈ اینڈ کنٹرول سسٹم ہے، وہ کدھر ہے؟ وہ دنیا تو دیکھ رہی ہے نا. دنیا آپ انڈیا کے جاہلوں کو جاہل تو بنا سکتے ہیں لیکن دنیا کے لوگوں کو تو جاہل نہیں بنا سکتے. اس وقت ساری دنیا یہی آواز اٹھا رہی ہے کہ جی آپ نے پیچھے لانچر کھڑے کر کے تو باقی سسٹم کدھر ہیں؟ یہ پھر نکل کے آ رہا ہے کہ جیسے یوکرین نے روس کا S-400 جو ہے اس کو تباہ کیا تھا تو وہ تو کمانڈ اینڈ کنٹرول سینٹر تباہ کیا تھا نا. باقی تو آپ لانچر کھڑے کر دیں، اصل چیز تباہ ہو گئی تو وہ کدھر ہے؟ تو یہی وہ ان کی سوچ ہے. اور پھر وہاں پہ کہا کیا جاتا ہے، مزے کی بات یہ مودی صاحب کہہ رہے ہیں میڈ ان انڈیا ہتھیار. کون سا میڈ ان انڈیا ہتھیار آپ نے استعمال کیا؟ یعنی مزے کی بات یہ ہے میراج 2000 آپ کے پاس فرانس کے ہیں، آپ کے پاس رفال جو ہے وہ فرانس کے ہیں، آپ کے پاس MiG-21 جو ہے وہ رشیا کے ہیں، MiG-29 آپ کے پاس رشیا کے ہیں، آپ کے پاس Su-20 جو ہے وہ آپ کا Su-30 جو ہے وہ آپ کے پاس رشیا کا ہے. آپ کے پاس ناکام ہو گئے، سب کے استعمال نہیں کر پائے، نہ فرانس نہ اسرائیل. تو کہنے کا مقصد یہ ہاں تو میڈ ان انڈیا، کون سا میڈ ان انڈیا آپ نے استعمال کیا ہے؟ کوئی سامنے تو لے کے آئے. اور وہ بھی یعنی ناک کٹوا دی فرانس کی. دنیا کا یعنی ایک کٹنگ ایج ٹیکنالوجی والا فائٹر جیٹ تھا، اس کو ذلیل کروا دیا ساری دنیا میں، اس کے شیئرز گر گئے. یعنی یہاں تک تو چیز یہ ہے کہ وہ جھوٹ اور جھوٹ پہ جھوٹ. اور آپ نہیں مان رہے کہ جی وہ ہمارے جہاز گرے ہیں، آپ کے اپنے ایئر فورس نے انڈائریکٹلی مان لیا. اور آج میرے خیال میں وہ مودی جی نے ایک ٹویٹ کی ہے، وہ بھی ایک کرپٹک سی ٹویٹ ہے جس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ جی مجھے ہے کہ کچھ لوگ پریشان ہیں، ہمارا سکور اچھا نہیں ہوا. تو ایک امتحان میں سکور کے اوپر جو ہے وہ مایوسی نہیں ہونی چاہیے، آگے دیکھنا چاہیے. تو وہ تو ہوا ہے بیسیکلی. تو یہ ڈسیپشن انہوں نے سیکھی ڈسیپشن ہے. یہ بیسیکلی چانکیہ کے فالورز ہیں. یہ اسی طرح سے انفارمیشن کو مینیپولیٹ کر کے اپنے لوگوں کو تو دھوکہ دے سکتے ہیں، دنیا کو دھوکہ نہیں دے سکتے. الیاس صاحب دیکھیں انہوں نے اب کوشش کرنی ہے کہ اپنی سروائیول کے لیے مودی وہ سروائیول کے لیے کوشش کرنی ہے. اس نے اپنی عوام کو ہی بیوقوف بنانا ہے تاکہ ادھر اس کے لیے وہ جو ہے جگہ تنگ نہ ہو جائے بھارت میں. تو ظاہر ہے اس کی عوام تو ساری اس کے ویسے ہی خلاف ہو گئی کہ اس نے ایک غلط انفارمیشن دی. اور پھر میڈیا میں ایسی انفارمیشن، میڈیا کو جو انفارمیشن دی گئی وہ بالکل ایسی بے بنیاد دی گئی کہ پاکستان پر حملہ کر کے جو ساری صورتحال ہے اس پر. تو وہ ظاہر ہے اس صورتحال کے بعد تو عوام اور ان سے ناراض ہوئے ہیں. اور بالکل اب تو وہ بالکل چاہتے ہیں کہ اس سرکار کو چلے جانا چاہیے. جس طرح ان کے خلاف جو میمز بن رہی ہیں، لوگ شاعری کر رہے ہیں، لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ لڑانے کی کوشش کی گئی ہے مسلمانوں اور
ہندوؤں کو. تو یہ جو تمام چیزیں ہیں کہ ان کے اندر جو ہے افراتفری پھیلی ہوئی ہے. اس صورتحال میں مودی یہ ہے کہ باہر اس کا دیکھنا بڑا مشکل ہے کہ باہر دیکھ کے دوبارہ کچھ کرے پاکستان کے بارے میں, لیکن ہے یہ ایک بڑا عجیب سی ذہنیت کے مالک ہے, کیونکہ اس کی تقریر سے دیکھ کے پتہ چلتا ہے کہ وہ بندہ دوبارہ یعنی کہ اس کا موقع نہیں مل رہا کہ وہ کچھ نہ کچھ کرے, لیکن اب وہ بے بسی ہے اس کی, کیونکہ اس کو ابھی پتہ ہے کہ اس کی جو صورتحال ہے اور جس طرح اس نے معافیاں مانگ کے یہ جنگ کو رکوایا, سیز فائر کروایا, وہ اس کے لیے بڑا ہے, کیونکہ 1-2 دن تو پہلے کہہ رہا تھا کہ نہیں میں نے نہیں کرنی, تو اب یہ جا کے اس طرح کیا. تو یہی ہے کہ خطے میں وہ طاقتور بنا ہوا تھا کہ ایک ایسا بنا ہوا تھا کہ ملک جس کی اکانومی بھی بڑی ہے, جس کو طاقت بھی زیادہ ہے, اور وہ جو حکم کرے گا اس کی بات کو مانا جائے گا. کشمیروں پر بھی قبضہ کیا ہوا ہے, پاکستان کو بھی ڈرانا چاہتا ہے, نیپال کو بھی کیا ہے, سری لنکا سے بھی انہوں نے پنگا لیا ہوا, سارے ممالک سے لیا, بنگلہ دیش سے بھی لیا ہوا. تو اب وہ چاہ رہا کہ پاکستان کو بھی خطے میں دبا لے اور اس طرح صورتحال پہ. تو اس صورتحال میں یہ اب اس پر پاکستان نے تو نہیں معاف کیا, لیکن اب وہ بے بس ہے, اب وہ دیکھ رہے ہیں کہ کیا کرے اس صورتحال پر. اب ظاہر ہے مذاکرات پر بھی آتا ہے تو اس کو ادھر بھی منہ کی کھانی پڑے گی. وہ سانپ کی بس سنی ہوئی نا آپ جی, کہ وہ جب زہر وہ کسی منتقل نہیں کر پاتا تو وہ گلے میں پھنس جاتا ہے, اور وہ پھر یہی حالت اس وقت مودی کیا ہے. بالکل آپ مذاکرات کی بات, ابھی ہم ایک بریک لے رہے ہیں ناظرین. بریک سے جب واپس آئیں گے تو مذاکرات کے حوالے سے سوال رکھیں گے کہ مودی کی ہٹ درمی سے ممکنہ مذاکرات پر بھی سوال اٹھ رہے ہیں. ہم سوال یہ اٹھا رہے ہیں کہ پاک بھارت مذاکرات کی کامیابی کی کتنی امید ہے. رائے لیتے ہیں بریک کے بعد.